اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ہمارے استاذ محترم حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنا ایک ذاتی واقعہ بیان کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ سے مدد مانگتا ہے تو کیسے اللہ کی مدد آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میرے پاس جرمنی سے ایک شخص کا خط آیا، پاکستانی تھا، اور اس نے مجھے خط میں لکھا کہ میں یہاں پاکستان میں رہتا تھا، دین کی کوئی تعلیم تو میں نے حاصل کی نہیں تھی، دین کا مجھے پتہ نہیں تھا، جرمنی چلا گیا پیسے کمانے کے لیے، وہاں رہتا رہا، پیسے کماتا رہا، وہاں میرا ایک لڑکی کے ساتھ عشق معاشقہ ہو گیا، اور چلتے چلاتے، وہ عیسائی عورت تھی، چلتے چلاتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ کس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، کس کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز ہے، دین کا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور بس میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ ہماری زندگی گزرتی رہی یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اولاد دی۔ جب اللہ نے مجھے اولاد دی، میری اولاد بڑی ہوئی، تو اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی میرے بچوں کو بٹھا کر عیسائیت کی تعلیم دے رہی ہے۔ جب میرے بچے بڑے ہوئے، اس قابل ہوئے کہ وہ کچھ سیکھ سکیں، تو میری بیوی بچوں کو بٹھا کر عیسائیت کی تعلیم دے رہی ہے کہ اس طریقے سے عمل کرنا ہے، اس طریقے سے عیسائیت پہ عمل کرنا ہے۔ تو اس نے خط میں لکھا کہ جب میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو میرے اندر کا مسلمان جاگ گیا، مجھے غیرت آئی کہ میں مسلمان ہوں، مجھے دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، میری بیوی عیسائی ہے اور اس کو اتنا اپنے دین کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ میرے بچوں کو عیسائیت سکھا رہی ہے، میرے بچوں کو عیسائی بنا رہی ہے، مجھے کچھ کرنا چاہیے، میرے تو بچے عیسائی بن جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں اسی وجہ سے میں نے کچھ نماز پڑھنا شروع کی، کچھ عبادت وغیرہ، کچھ دین کی طرف تھوڑا بہت میرا میلان ہو گیا۔ اور جب میں اس کے ساتھ بحث کرتا کہ میرے بچوں کو یہ چیز نہ سکھاؤ، وہ آگے سے کہتی یہ تو حق مذہب ہے، میں تو بچوں کو یہی سکھاؤں گی، میں تو اسی مذہب کو حق مانتی ہوں، یہی اللہ کا دین ہے۔ وہ میرے سے بحث کرتی، مجھے تو دین کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اس کو بہت کچھ پتہ تھا، ہمیشہ میں چپ ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے حضرت کو خط لکھا، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو، کہ میں بہت پریشان ہوں، اب مجھے حل بتائیں، نہ ڈانٹنے سے مسئلہ حل ہو رہا ہے، کوئی مجھے حل سمجھ نہیں آ رہا، میرے بچے عیسائی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دے کہ یہ ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ تو فرماتے ہیں حضرت کی ایک کتاب ہے عیسائیت کیا ہے، انگریزی میں بھی وہ موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، انگریزی میں وٹ از کرسچینٹی اور اردو میں اس کا نام یہی ہے عیسائیت کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے وہ کتاب ان کو کہا یہ میری کتاب ہے، تم لوگ دو کام کرو، ایک کام تو یہ کرو دونوں میاں بیوی کہ میری اس کتاب کا مطالعہ شروع کرو، اور دوسرا کام یہ کرو کہ اللہ کو تو سب مانتے ہیں نا، عیسائی بھی مانتے ہیں، تو تم دونوں اللہ سے دعا کرو، اور دعا کیا کرو، دعا یہ کرو کہ یا اللہ جو مذہب حق ہو، جو راستہ ٹھیک ہو، جو صراط مستقیم ہو، میرے دل میں وہ حق راستہ ڈال دے اور مجھے اس راستے پر چلا دے، بس یہ دعا کرو۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس کو وہ کتاب کا حوالہ بھی دے دیا اور یہ بھی کہہ دیا، خط میں نے اس کو بھجوا دیا واپس۔ کچھ عرصے بعد اس کا دوبارہ خط آیا کہ ہم نے دونوں نے اس پر عمل شروع کر دیا ہے، روزانہ میں بھی رات کو دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو حق مذہب ہے، جو حق راستہ ہے، مجھے اس کی ہدایت عطا فرما۔ میری بیوی بھی روزانہ رات کو یہ دعا کرتی ہے، لیکن ابھی تک، اور ہم نے کتاب کا مطالعہ بھی شروع کر دیا ہے، لیکن کوئی اثر ظاہر اب تک نہیں ہوا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ دوبارہ جواب لکھا کہ آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ تو کچھ عرصے بعد دوبارہ اس شخص کا خط آیا، اور اس شخص نے خط میں لکھا تھا کہ مولانا صاحب آپ نے تو اللہ کو دلیل سے پہچانا ہوگا، میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیا ہے۔ آپ نے تو شاید دلیل سے پہچانا ہوگا کہ اللہ موجود ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت پھر فرماتے ہیں کہ اس نے تفصیل میں لکھا کہ ایک دن میں جا رہا تھا اپنی اہلیہ کے ساتھ، وہ ڈرائیو کر رہی تھی، اس کا کہیں یونیورسٹی میں پرچہ تھا، تو وہ ڈرائیو کر رہی تھی، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پرچے سے وہ واپس آ رہی تھی، تو ایک دم اس نے گاڑی سائیڈ پر لگائی، اسٹیئرنگ پر سر رکھا اور رونے لگ گئی۔ کہا میں پریشان ہو گیا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی تکلیف ہو گئی، اسپتال پہنچاؤں۔
کہا وہ روئی جا رہی ہے، روئی جا رہی ہے، روئی جا رہی ہے۔ میں پریشان کہ کیا ہوا، میں نے اس کو کہا مسئلہ کیا ہے، مجھے مسئلہ تو بتاؤ۔ کہا اس سے بات نہیں ہو رہی تھی، اور روتے روتے اس نے صرف اتنا جملہ بڑی مشکل سے کہا کہ مجھے کہیں لے جا کر مسلمان کر دو۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو لے گیا اور اس کو کلمہ پڑھوایا، اور وہ اس نے کہا کہ اس وقت آج پہلی دفعہ، یہ رمضان کا پہلا روزہ ہے، ہم دونوں سحری کے لیے اٹھیں، سحری کھانے کے لیے، اور میں بھی آپ کو خط لکھ رہا ہوں اور میری بیوی بھی آپ کو خط لکھ رہی ہے کہ ابھی آگے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتائیے۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو ایک کافر کو جب اللہ مسلمان کر سکتا ہے مانگنے پر، تو ایک مسلمان کو دین پر عمل کرنے کی توفیق کیوں نہیں ملے گی؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے نہیں، اور ہم سورہ فاتحہ میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم تیری ہی توفیق طلب کرتے ہیں، تیری ہی مدد کے طلبگار ہیں۔ تو جب ہم اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو پیدا کریں گے، چاہے ہمارا دنیا کا کوئی کام ہو، چاہے ہمارا آخرت کا کوئی کام ہو، اس کا تعلق ہماری دنیا کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق ہماری آخرت کے ساتھ ہو، جب ہم اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے دعا مانگیں گے تو ضرور ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اور حقیقی معنوں میں ہم اپنے اس اقرار میں سچے ہوں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں لیکن تیری عبادت تیری مدد کے بغیر ناممکن ہے، لہذا ہمیں اپنی مدد نصیب فرما کر اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرما۔